اکثر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے ہیں، پتہ نہیں وہ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں یا پھر سچائی میں حقیقت میں ویسا ہو کر رہتا ہے پتہ نہیں، لیکن آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے بات کیا ہے، جن ہمارے گھر آیا کرتا تھا، جن کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا ہے تو ایسے کچھ سینٹنس بول کر ہمیں ڈراتے تھے، ہم ڈر بھی جاتے تھے۔ کچھ جنات ایسے تھے جو صحابہ اکرام کے سامنے آیا کرتے تھے، کچھ الگ شکل میں آتے تھے، کچھ نبیوں نے بھی دیکھا ہے، تو یہ وہ اس وقت کے لیے تو ہم یقین کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کیا یہ چیز پاسبل ہے؟ ایک انسان کے سامنے کوئی جن آ کر بات کرے یا ہم جن سے بات کرنا، کیا یہ پاسبل ہے؟ شاید بہت اچھا سوال آیا ہے کہ جنوں کو دیکھنا اور جنات سے بات کرنا کیا یہ پاسبل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بدن میں تو جن گھس گیا ہے، جی، اس کا آنگ میں آیا ہے تو ایسے جملے یوز کرتے ہیں لوگ۔ کیا مطلب ہے جن کسی کے بدن میں گھس جانا؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں گھس جاتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہے۔ جی دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، اب مان لیجئے کہ کسی انسان کو جن نے اٹیک کر لیا، اب علاج کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے اس کا؟ مطلب شریعت ایسے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کچھ اور ایسے سوالات ہیں میرے پاس جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے بھی سوال ہوں۔ شیخ، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ ایسے جو بیسک لیول کے کویشچنز کور کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ جن کیا ہے، اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، تو یہ سارے بیسک لیول کے سوال ہمارے جو ذہن میں تھے وہ سارے دور ہو گئے الحمدللہ، لیکن کچھ اور چیزیں ابھی ڈسکس کرنا باقی ہے۔ جی شیخ، اکثر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے ہیں، بچپن میں تو ہم بہت سنے تھے کہ کوئی بزرگ آدمی جو رہتے ہیں وہ ہمیشہ پتہ نہیں وہ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں یا پھر سچائی میں حقیقت میں ویسا ہو کر رہتا ہے پتہ نہیں، لیکن آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے بات کیا ہے، جن ہمارے گھر آیا کرتا تھا، جن کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا ہے تو ایسے کچھ سینٹنس بول کر ہمیں ڈراتے تھے، ہم ڈر بھی جاتے تھے کبھی کبھی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بتایا کہ کچھ جنات ایسے تھے جو صحابہ اکرام کے سامنے آیا کرتے تھے، کچھ الگ شکل میں آتے تھے، کچھ نبیوں نے بھی دیکھا ہے، تو یہ وہ اس وقت کے لیے تو ہم یقین کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کیا یہ چیز پاسبل ہے؟ ایک انسان کے سامنے کوئی جن آ کر بات کرے یا ہم جن سے بات کرنا، کیا یہ پاسبل ہے؟ شیخ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، بہت اچھا سوال آیا ہے کہ جنوں کو دیکھنا اور جنات سے بات کرنا کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ سوال آیا ہے، تو اس بارے میں ہم لوگ گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جنات کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا یہ جو ہے ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ان سے بات کرنا یا ان کو اصلی شکل میں دیکھنا یہ ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، نبی حضرات جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جنات کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا ہے، جن سے بات کی ہے، تو گویا وہ اس کی بات کو رد کیا جائے گا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی گواہی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو خلاف عادت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے امام شافعی علیہ الرحمہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ چاہے جتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو انسان، لیکن اس کے باوجود اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا ہے، جن کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، تو اس کی گواہی جو ہے مردود ہے، یعنی اس کی گواہی قابل رد ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نبی حضرات جو ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے جنوں کو براہ راست دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ غائب ہو گئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، راستوں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑ کی وادیوں میں، ہر جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہیں ملے۔ تو ہم نے پوری رات یعنی بالکل رنج و غم کے عالم میں گزاری پوری رات۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرا غار کے پاس سے آپ تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات بھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا، وہ مجھے لے کر گیا اور میں جنوں کی جماعت میں گیا، میں نے وہاں پر ان کو قرآن سنایا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو لے کر گئے اور نشان قدم دکھائے کہ جنات کے جو انگاروں کے نشان تھے وہ آپ نے صحابہ کو دکھائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نشانات ہم نے دیکھے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے براہ راست ان کو دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن جو عام انسان ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کے اندر، آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، سرکش جن جو ہوتا ہے وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان تم کو دیکھ سکتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر علماء محدثین نے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان شیطان کو جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس شکل میں ایک عام انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس طرح کا جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ دوسری گواہی بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے شیخ بن باز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جنات خاص حالات میں جنات یعنی صحراؤں میں، گھروں میں الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ شیخ بن باز نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ بعض علماء کی مجلس میں، علم کی مجلسوں میں یعنی اچھے جنات حاضر ہوتے ہیں اور علماء سے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے علماء ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو جب جنات دوسرا روپ دھارتے ہیں، جب دوسری شکل میں آتے ہیں تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے، ان سے بات بھی کر سکتا ہے۔ جی بہت صاف انداز سے آپ اس سوال کا بھی جواب دیے ہیں شیخ۔ ایک یہ سوال تو یہ تھا کہ ہم نے جن سے بات کیا ہے، ہم نے جن کو دیکھا ہے اور ہمارے ساتھ وہ وقت بتایا، یہ ایک الگ ٹائپ کا ایک ڈائلاگ ہے لوگوں کا۔ ایک اور ڈائلاگ یہ ہے، ہم نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بدن میں تو جن گھس گیا ہے، جی اس کا آنگ میں آیا ہے۔ تو ایسے جملے یوز کرتے ہیں لوگ، کیا مطلب ہے جن کسی کے بدن میں گھس جانا؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے، کہاں گھس جاتا ہے یہ؟ جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے جنات کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہے۔ جی دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو سرکش جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ستاتے ہیں۔ سرکش جن جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ستاتے ہیں، یعنی دو طرح سے ستاتے ہیں، ایک تو باہر رہ کر اور ایک بدن میں داخل ہو کر، دونوں طرح سے جو ہے وہ انسانوں کو ستاتے ہیں، کیونکہ وہ سرکش ہوتے ہیں اور وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 275 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ایک ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ شیطان، یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو اصل میں جن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے بدن میں داخل ہو کر اس کو باولا بنا دیتا ہے، اور اس کو یعنی وہ نارمل حالت میں نہیں رہتا۔ جب شیطان اس کے اندر گھس جاتا ہے تو نارمل حالت میں نہیں رہتا۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے، اور اسی آیت کو، سورہ بقرہ کی اسی آیت کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔
تو اس آیت سے استدلال تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اس معاملے میں کہ شیطان جو ہے انسان کے بدن کے اندر گھس جاتا ہے، داخل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو صحیح ہے، یعنی صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان آدم کے اندر یعنی ابن آدم میں، انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. جس طرح خون سرکولیٹ ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر، اسی طرح شیطان بھی جو ہے پوری باڈی میں جو ہے سرکولیٹ ہو سکتا ہے. یہ کیپیسٹی، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے، یہ اسٹرینتھ اس کو دیا ہے، تو وہ جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے. دیکھیے اس بارے میں کیا ہے، اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل نہیں ہوتا، تو گویا یہ حدیث ان کے لیے رد ہے. اس حدیث میں باقاعدہ ان کا رد کیا گیا ہے، ان کی بات کا جواب دیا گیا ہے. اور امام نووی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں شرح مسلم میں کہ یہ حدیث اپنے حقیقی معنوں پر محمول کی جائے گی. اس حدیث کو حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یا جناتوں کو جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے بدن میں داخل ہو جائیں، اور داخل ہو کر وہ جو ہے انسان کو پریشان کریں، یا انسان جو ہے اپنی نارمل حالت میں اس وقت نہیں رہتا، جب یعنی اس کو دیکھتے ہی لگ جاتا ہے کہ اس کو آسیب لگا ہے، اس کو شیطان لگا ہے، اس کو اٹیک ہوا ہے، ایسے دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. صحیح یعنی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عثمان ابن ابی العاص ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا جو ہے عامل بنایا، وہاں کا ایک ذمہ دار بنایا. تو میں وہاں گیا، میں وہاں جب نماز پڑھاتا تھا تو میرے دل میں عجیب عجیب طرح کے وسوسے آتے تھے، عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے، کون سی صورت میں پڑھ رہا ہوں. یہ سب مجھے بالکل یاد ہی نہیں رہتا تھا. اتنی پریشانی مجھے ہوئی کہ میں طائف سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور آپ سے میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا پورا پرابلم یا جو بھی مجھے واقعہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو لی، میرے سے قریب ہو جاؤ. تو عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. قریب ہونے کے بعد جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، اس طرح میں بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، تھپ تھپایا، اور اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل. یعنی یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا. اور عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے کبھی شیطان نے پریشان کیا ہو. تو اس سے جو ہے مطلب ہے کہ بعض محدثین نے، شیخ البانی علیہ الرحمہ اور بڑے بڑے یعنی جو حدیث کے محققین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر واضح دلیل ہے کہ شیطان ان کے بدن میں تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ باہر نکلے. اور اگر وہ اندر نہ ہوتا تو باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بیکار نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، اس کے اندر یعنی ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی سے اس کی توجہ ہٹ جائے. جی شیخ آپ نے اور انٹرسٹنگ بنا دیا ابھی ٹاپک کو. جی اب مان لیجئے کہ کسی انسان کو جن نے اٹیک کر لیا، اب علاج کیا ہے، سولوشن کیا ہے اس کا؟ مطلب شریعت ایسے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جی دیکھیے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے جنات کے حوالے سے، کیونکہ جنات سے ہم کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح کی چیزیں آج ہمارے سامنے بہت آتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کو آسیب لگا ہے، فلاں آدمی کو اٹیک ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو جو خالق ہے وہ طاقتور ہے، جو مخلوق ہے وہ کمزور ہے. تو اسی لیے اگر کسی پر اٹیک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے. اس کا سب سے بہترین علاج تو یہ ہے، سب سے بنیادی علاج یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے.
یا اس کا اور ایک یعنی اس کو ذرا اور واضح انداز میں پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم صحیح عقیدے والے ہیں، سچے اور پکے مومن اگر ہم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی سرکش جن کے حوالے نہیں کرے گا کہ وہ ہمارے بدن کے ساتھ کھیلیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 257 میں فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، ان کی نگرانی کرنے والا ہے، ان کی رکھوالی کرنے والا ہے، ان کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اور سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا کارساز ہے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی کارساز نہیں، ان کا کوئی نگران نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اتنی بلا کی تاثیر ہے اس میں کہ ہم شیطان اگر ہم پر حملہ کرے تو قرآنی آیات کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ شرعی رقیہ آج کے زمانے میں کیا جاتا ہے، شرعی رقیے کے ذریعے جو ہے اگر صحیح معنوں میں رقیہ کرنے والا بھی عابد اور زاہد ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، تو اس کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، تو جب وہ قرآنی آیات پڑھے گا تو ہم شیطان کے اثر سے اور سرکش جنوں کے اثر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کی اگر ہم پابندی کریں جماعت کے ساتھ تو شیطان کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، جو دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ واش روم جو ہے ایک ناپاک جگہ ہے، وہاں پر شیاطین رہتے ہیں، وہاں پر سرکش جن رہتے ہیں اور وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دعا سکھائی گئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس طرح کے جو اذکار ہیں صبح شام کے اذکار، اگر ہم ان اذکار کی پابندی کریں اور بر وقت ہم ان اذکار کو پڑھیں صبح شام کے اذکار کو، تو ہم جو ہے شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ صبح شام کے اذکار پڑھنے سے ہمارے دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیطان کی طاقت اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے، 2-3 حدیثیں میں آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، کہ جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا، تو لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، کوئی چیز نقصان، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کا، جو بھی کریشن، جو بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوقات اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی پابندی کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے ایک اور دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جو آدمی وہ دعا صبح شام پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع من الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل المظلم۔ تو دیکھیے یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا میں اتنا اثر ہے کہ شیطان جو بھی سازش ہمارے ساتھ کرنا چاہے گا وہ اس میں فیل ہو جائے گا۔ اس کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ شیاطین نے، کچھ سرکش جنوں نے یعنی ایک پلاننگ کی، وہ آگ لے کر آئے اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے۔ یہ صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے یہ، کہ اللہ کے نبی کو آپ کے چہرے کو جلانے کے لیے آگ لے کر آئے۔ وفیہم شیطان بہا شعلۃ نار، یعنی ایک شیطان بھی تھا جس کے پاس آگ کا شعلہ تھا، یحرق بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی کو جلانا چاہتا تھا۔ تو جبرائیل نازل ہوئے، بہت ممکن تھا کہ وہ جلا دیتا، جلانے کی کوشش کرتا، لیکن عین وقت پر جبرائیل اترے اور جبرائیل نے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا سکھائی۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ دعا پڑھی
صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً وہ جو آگ لے کر آئے تھے وہ آگ بجھ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے شر سے، سرکش جنوں کے شر سے جو ہے آپ بچ گئے۔ تو یہ ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ ایک آخری بات، ایک اور دعا سکھائی گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے گا، یہ صحیح روایت ہے، بالکل اتھینٹک بات ہے کہ جو بندہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے گا کانت لہ حرزا من الشیطان، تو یہ چیز اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی، یہ چیز اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔ تو جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، اور نمازوں کی پابندی ہے، اور ایمان کی سلامتی ہے، یہ ساری چیزیں جس بندے میں ہوگی شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اثر اور پاور جو ہے وہ قرآنی تعلیمات میں ہے، قرآنی آیات کے اندر ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ جو ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اگر وہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ شیخ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر پلاننگ سے اور ہر اٹیک سے ہمیں دور رکھ کے محفوظ رکھے، آمین۔ اور بہت ہی اچھا انفارمیشن دیے شیخ، بہت سارے حدیث کا آپ نے یہاں پر ہمیں انفارمیشن دیا، جس سے ہمیں آتھینٹسٹی کے ساتھ بھی آپ نے اس کے پروف کے ساتھ بتایا۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ امید ہے کہ گھر بیٹھے درشک حضرات کو بھی یہ سوال کا جواب پسند آیا ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان انسان میں سے بنائے جو کثرت سے ان دعاؤں کو، ان اذکار کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، آمین۔ شیخ، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہیں بہت سارے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹائم سلاٹ بہت ہی کم ہے، اور جتنا ہم ہو سکے اتنا انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اور دوستوں، اور بھی سوالات آپ کے پاس بھی ہوں گے انشاءاللہ، اگر موقع ملے تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں آپ کے سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہی سوال کو یہاں پر ریپیٹ کیا جائے گا، شیخ سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ شیخ آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ شیخ، میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو ایک چھوٹا سا پیغام دیں آج کے اس ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی موجودگی کے سلسلے میں سب سے اہم بات جو ابھی آئی آپ کے سامنے، وہ ہے کہ ہم جنات سے اپنے آپ کو، اس کے شر سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچائیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آج کے ایپیسوڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بالکل آخر میں بتا کے یعنی یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارے عقیدے میں شرک نہ ہو، اور اگر ہم سچے اور پکے مومن ہوں، ایماندار ہوں، ہم بدعات اور خرافات سے دور ہوں، رسم و رواج سے دور ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، تو جو ایک ٹرو مسلم جس کو کہا جاتا ہے، جب کمپلیٹلی اگر ہم ٹرو مسلم ہیں، صحیح معنوں میں اگر ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے، تو یقین مانیے کہ شیطان کا زور اس پر کبھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس وقت جو ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے وعدہ یہ لیا تھا کہ میں تیرے تمام بندوں کو جہنم میں جھونکنے کی کوشش کروں گا، جس طرح تو نے مجھے جنت سے نکال کے آگ میں ڈالا ہے، میں تیرے بندوں کو بھی آگ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ایک بات اس نے کہی تھی، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو پاک باز بندے ہوں گے، جو مخلص بندے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں دیندار بندے ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیاطین، یہ سرکش جنات جو ہوتے ہیں، یہ ایک نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار بندے کو اٹیک اگر کریں گے بھی تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کا ایمان آڑے آئے گا۔ یہ بات اس آیت میں کہی گئی۔ اور سورہ نحل کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دیکھیے یہاں پر یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 98-99، یہ دو آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنا ایک بذات خود ایک عبادت ہے۔
تو جب ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت شیطان اٹیک کرتا ہے، شیطان ہمارے دلچسپی کو ختم کرتا ہے یا ہم کو پڑھنے نہیں دیتا، کوئی اڑچن لے کر آتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، بیچ میں اڑچن لاتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک ادب یہ بتایا گیا ہے قرآن کا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور قرآن پڑھنے میں تمہارے لیے جو دقتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، شیطان جو اڑچنیں پیدا کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو کہا آخر میں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اس پر شیطان اٹیک کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو ہے ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی، مومن بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم سرکش جنات اور شیاطین کے اثرات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور یہی نسخہ ہے جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ دوستوں، آج کے اس ایپیسوڈ کا ایک کنکلوژن یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں جنات کے ڈسٹریکشن سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ٹرو مسلم یعنی کہ ایک ٹرو بلیور بننا ہے، اور ایسا کرنے سے بے شک شیاطین ہم سے دور رہیں گے اور ہم اللہ کے پروٹیکشن کے انڈر رہیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یو چینل اور NM پروڈکشنز کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ۔ دوستوں، تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ شیخ رشید احمد عمری صاحب، امام و خطیب آف اڈوپی جامعہ مسجد۔ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ شیخ جڑے رہیں گے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ دوستوں، فی الحال آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں، میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔